یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا، سحر، بلیک میجک، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے، لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن. اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی، اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی، تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو. یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے. دیکھیں آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے. دیکھیں جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا، اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ. بہرحال ہیلتھ ایشوز اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے. شی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنز کھائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی، کاؤنسلنگز کروائیں کئی بار، یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا. ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا. رقیہ کہتے ہیں اسپریچول علاج ہے ایک، جس میں دم کیا جاتا ہے، اوتھینٹک دم ہوتا ہے، قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا. اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ. پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجئے. شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے، اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکا ہوں. ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ یہ 10 چیزیں ٹرائی کرو، ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گی. اور ڈیورنگ وائل یو آر ڈوئنگ دیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے، بہت ڈاؤٹ آئے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں پوری کوشش کروں گی. انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے یو ہیو ٹو پرومس می کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو گے، چاہے 1 ورس، چاہے 2 ورسز، چاہے 10 ورسز، چاہے 1 پیج، چاہے 2 پیج، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتی ہو آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ مجھ سے پہلا پرومس کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، اٹ ول بی آن مائی لسٹ. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے، جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں، اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے، اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں، اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے، لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بالکل جائز ہے along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں. اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے. اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے. زیادہ جو اوتھینٹک ویو ہے اسکالرس کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان. کون سی گھڑی ہے؟ دیکھیں کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ. کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس. چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو. یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو. کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے.
शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज़्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूंगी। जैसे किसी की औलाद नहीं और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या हैं? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM। कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारे ऑथेंटिक हैं। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहां पे वो दुआओं की ऐप है। मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो वह इय्याका नस्तईन, ये अल-हुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अज़कार करोगी। स्पेशल डेज में अज़कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज वेरी हार्ड। जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मजीद, और शैतान उस पर मजीद हावी होता है, शैतान उसको मजीद वसवसे दिलाता है। तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7 उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई जरूरतमंद को उसकी मदद करो। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन हैं? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं हैं इतने, उनकी मदद की जाए। या कोई तकलीफ में है, किसी की कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और ज़रूरतमंद है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो नज़र रखो ऐसे लोगों पे, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने ऊपर, ऐसे लोगों पे नज़र रखो और उनकी मदद करना शुरू करो मॉनिटरी सेंस में। नंबर 7 उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी जिंदगी में मसाइल क्या हैं, डीमोटिवेशन को हावी ना होने दो। बस एक बार जहन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है और इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ ज़रूर निकालता है और उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। और नंबर 8 उन्होंने कहा कि मुझसे वादा करो कि जब तुम पे शदीद डीमोटिवेशन, मायूसी और गम हावी होगा तो उस दौरान, उस मोमेंट में तुमने वो अल्फाज और वो दुआएं कहनी है जो हमारे नबी कहा करते थे। इधर उधर की चीजें नहीं कहनी, जो मार्केट में चल रही हैं वो चीजें नहीं, जो सुन्नत से साबित अल्फाज हैं वो कहने हैं। प्रॉमिस मी दिस। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद गम में होते थे, शदीद कोई तकलीफ आती थी, हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब तुम पे रिग्रेट हावी हो जाए, तुम कहो मेरे साथ ये क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता तो ना होता, काश ये हो जाता तो ना होता, तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अला। उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये अल्फाज कहोगे जब भी तुम पे ये कैफियत हावी होती हैं, बजाय कि इधर उधर की चीज़ें ट्राई करने की। उसने कहा ठीक है मैं ये भी करूँगी। नंबर 9 उन्होंने कहा कि बेटा हर सिचुएशन से जो रिलेटेड दुआ है, ख़ुसूसन वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइसी, घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाम को, रात को सोने के जो अज़कार हैं बेटा वो थाम लो, वो करो, रेगुलर करो।
جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے. سورہ ملک از امیزنگ. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لیا. اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے، ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے پاس کیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں. سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد، اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں، وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو. اللہ نے مجھے ریلیف دیا.